کہتا کیا ہے اللہ نے جو مال آپ کو دیا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے میرا حصہ دو، مجھے بھی دو۔ نہ مانگنے کا ڈھنگ، نہ زبان چلانے کا ڈھنگ، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، قربان جاؤں میرے نبی کی رحمت پر، بجائے اس کو کچھ سخت لفظ کہنے کے صحابہ سے کہتے ہیں اس کو بھی مال میں سے کچھ دے دو۔ لیکن اللہ کے نبی یہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ امرت ان اقاتل الناس، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے میں لوگوں سے قتال کروں، لوگوں سے جہاد کروں، لوگوں سے جنگ کروں۔ کس لیے؟ نہ وطن کے لیے، نہ قوم کے لیے، نہ قبیلے کے لیے، نہ برادری کے لیے، نہ زمین کے ٹکڑے کے لیے، نہ زمین کو آزاد کرانے کے لیے۔ امرت، مجھے حکم ہے، اقاتل الناس، لوگوں سے قتال کرو، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، جب تک یہ زمین والے لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لیں۔ اسی لیے جب ایک صحابی نے ایک کافر کو گرایا، تلوار اٹھائی، وہ کافر نیچے گرا ہوا، اس نے دیکھا تلوار چلنے لگی ہے، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس صحابی نے پھر بھی مارا، قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی، آپ نے کہا تو نے اسے قتل کیا اور وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا تھا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو سنیے، وہ لا الہ الا اللہ تو کہہ رہا تھا لیکن ڈر کے، خوف سے، تلوار اس کے سر پہ تھی۔ آپ نے کہا اے میرے ساتھی، کیا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر کے پڑھ رہا ہے، سچے دل سے نہیں پڑھ رہا؟ تیرا کیا حال ہوگا جس دن قیامت کے دن وہ لا الہ الا اللہ لے کر اللہ کے دربار میں آئے؟ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر پہ کہا اللہ میں خالد کے سبب سے بری ہوں، میں خالد کے سبب سے بری ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود اس کو قتل کر دیا۔ ظاہر یہی ہے، حالات یہی ہے، نظر یہی آتا ہے کہ ڈر کے پڑ رہا ہوگا، کیونکہ تلوار اوپر ہے، نیچے گرا ہوا، ایک سیکنڈ کے بعد گردن کٹنے والی ہے۔ ظاہر یہی نظر آتا ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے قتل کر دیا، اور وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو حکم یہ دیا گیا ہے میں قتال کروں، جنگ کروں، جہاد کروں۔ کب تک؟ زمین کے ٹکڑوں کا جھگڑا نہیں، ایجنسیوں کا جھگڑا نہیں، مفادات کا جھگڑا نہیں، مال غنیمت کا جھگڑا نہیں، حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ یا تو جھگڑا یہ ہے یہ قوم اپنی سروں کو، اپنی پیشانیوں کو درگاہوں سے اٹھائے، مندروں سے اٹھائے، غیر اللہ کی پوجا سے اٹھائے، رب کی پوجا شروع کر دے۔ اور جب یہ کرے، میری رسالت کا اقرار کرے، یقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، زکات ادا کرے، تو پھر ان کا خون مجھ سے محفوظ ہے سوائے اسلام کے حق کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے جہاد کیا اس لیے کہ وہ اللہ کی عبادت میں غیر اللہ کو شریک کرتے تھے، اور مشرکین کی ایک بری عادت یہ بھی تھی وہ جنات سے مارا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں بھی تعویذ فروش بیچارے کہیں وہ جنات کا نام لکھتے ہیں، کہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل کا نام لکھتے ہیں۔ قرآن بیان کرتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ اور اصل بات بتاؤں، جنات شروع میں انسانوں سے ڈرتے تھے، جنات شروع میں انسانوں سے خوف کھاتے تھے، انسانوں سے ڈرتے تھے، اور جب انسانوں نے کیا کیا، کسی جگہ پہ اترتے تو کہتے ہیں اس جنگل کے جن سردار کی پناہ میں آتے ہیں، ساتھ جنات کے ساتھ سرداروں ہماری حفاظت کرنا۔ تھوڑا کیا ایسی ہے نا تو دردسر کے ہے کہ چڑھ رہے ہیں۔ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جنات طغیانی پر آگے، سرکشی بھی آگے، کہ اب تک تو ہم انسانوں سے ڈرتے تھے، حالانکہ حقیقت کیا ہے انسان ہم سے ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد جنات نے سرکشی شروع کی، اور معاملہ چلتے چلتے جنات کی پناہ طلب کرنے لگے، جنات سے ڈرنے لگے، ان کی عبادت شروع کی، اور مالک عز و جل نے اس کا علاج کیا بتایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اگر شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ پیدا کرتا ہے تو فوراً اللہ کی پناہ طلب کرو، اس سے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اور قرآن حکیم نے طریقہ سکھایا، جب ایسا کوئی معاملہ ہو تو زبان سے کہو قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں، قل اعوذ برب الناس، میں لوگوں کے مالک کی پناہ میں آتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی اس جگہ پہ اترے، ڈیرا لگائے، قیام لگائے، سفر میں ہو، حضر میں ہو، تو وہ فوراً زبان سے کہتے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق،
میں تیرے کلمات کے ذریعے جو چیز تو نے پیدا کی ہے ہر چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ اس منزل کو چھوڑ نہیں دیتا کوئی چیز مومن بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ طریقہ کار ہے, یہ کرنے کے کام ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص غیروں کو پکارتا ہے, فرشتوں اور جنات سے تعلق جوڑتا ہے, تو پھر ایسے انسان کے پیچھے شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے انسان کو رشتہ دینا جائز نہیں ہے. ان سے رشتہ داری کرنا جائز نہیں جو غیر اللہ کو پوچھے, جو اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کر رہا ہے. ان سے نکاح کرنا جائز نہیں, ان کا جنازہ پڑھنا جائز نہیں, ان کو امام بنانا جائز نہیں. جو غیر اللہ کی عبادت کرے اور ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرے, اللہ کی عبادت میں اوروں کو بھی حصے دار بنائے. یا اللہ مدد بھی کہے یا خدا مدد بھی کہے, اللہ کے لیے بھی جھکے کسی اور کے لیے بھی جھکے, حج پہ اللہ کے لیے قربانی کرے, درگاہ اور منظر پہ جا کے غیر اللہ کے لیے قربانی کرے. جو اللہ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرے نہ ان سے رشتے داری کرنا جائز, نہ ان سے نکاح کرنا جائز, نہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز, نہ وہ مر جائے تو ان کی نماز پڑھنا جائز. قرآن حکیم میں مالک کو فرماتا ہے وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ, مشرکہ لڑکیوں سے نکاح نہ کرو حَتَّى يُؤْمِنْ, جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے, مومن نہ بن جائے, ان سے نکاح نہ کرو. وَالْأَمَةُ الْمُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ, ایک مومنہ لونڈی مشرکہ آزاد عورت سے بہتر ہے. جو حالت شرک میں ہے, جو غیر اللہ کو پوچھتا ہے, جو غیر اللہ کو پکارتا ہے, جو غیر اللہ کے لیے جھکتا ہے, جو غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز کرتا ہے, ان کی ساتھ نکاح کرنے سے قرآن حکیم منع فرما رہا ہے. اللہ عز و جل ان کے بارے میں کیا کہتا ہے, اولئک یدعون الی النار, جو شرک کرتے ہیں حقیقت میں وہ جہنم کی طرف بلاتے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں یہ دارالسلام کی طرف بلا رہے ہیں, یہ جنت کی طرف بلا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک حکم دیتا ہے منافقین کے بارے میں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ. اگر منافقین میں سے کوئی مر جائے تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ, ان میں سے کوئی بھی مر جائے ان کا جنازہ پڑھنا آپ کو جائز نہیں ہے, اہل ایمان کو جائز نہیں ہے. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, ان کی قبروں پہ کھڑے ہونا, ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے. انہم کفروا باللہ, انہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا, اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا, اور یہ اسی کفر کی حالت میں مر گئے اور وہ فاسق تھے. ان کا جنازہ جائز نہیں, ان کی قبر پہ کھڑا ہونا جائز نہیں, ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا جائز نہیں, ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا کھانا جائز نہیں. وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ, اس چیز کو نہ کھاؤ جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا, اللہ کا نام لے کر اسے ذبح نہیں کیا گیا, اس کو نہ کھاؤ, یہ گناہ ہے, یہ کھانا جائز نہیں ہے. اور یہ شیطان لوگ اپنے دوستوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑا کریں, اور اگر تم ان کے کہنے پہ چلے تو بے شک تم بھی مشرک ہو جاؤ گے. جب پتہ لگ جائے یہ بندہ شرک کرتا ہے, یہ غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے, یہ غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے, یہ غیر اللہ کی نیاز دیتا ہے, یہ غیر اللہ سے وہ معاملات کرتا ہے جو خالص اللہ کے ساتھ کرنے چاہیے, تو پھر ایسے انسان کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا نہیں کھانا. کیوں؟ باپ کی محبت بعد میں, خاندان کی محبت بعد میں, برادری کی محبت بعد میں, اس کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق ہے تو عرش والا اللہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اگر میں نے اپنے اللہ کو اپنا خلیل نہ پکڑا ہوتا تو میں ابو بکر کو خلیل بنا. اب میرا دل اللہ کی محبت میں بھرا ہوا, میں نے تم میں سے کسی کو خلیل نہیں پکڑا, میرا خلیل تو اللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ یہودیوں کی بستی سے گزرے, ایک قبیلے سے گزرے. ایک یہودی کہہ رہا تھا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, اللہ فقیر ہے ونحن اغنیاء, ہم غنی ہیں, اللہ ہم سے صدقہ چلتا ہے, رات زکات مانگتا ہے. ابو بکر سے برداشت نہ ہوا, سے منہ میں تھپڑ مارا. اس نے آ کے رسول اللہ کو شکایت کی. آپ نے پوچھا ابو بکر کیوں مارا؟ کہا اللہ کے نبی, اس نے میرے اللہ کو گالی دی تھی اور مباحث کبھی اللہ کے دشمن کو برداشت. اس نے انکار کر دیا, اللہ کے نبی میں نے تو یہ کہا نہیں. رسول اللہ نے میں ابو بکر گواہ لے کر آؤ. سب گواہ تو کوئی ہے نہیں, لائے کہاں سے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ کہاں سے؟ بستی یہودیوں کی, مولوی یہودی, قوم یہودی, میں اکیلا مسلمان.
دھرتی پہ کوئی ابو بکر کی گواہی دینے والا نہ رہا. آسمان والے نے آسمان سے جبرائیل کو بھیجا, کہا جاؤ اور میرے نبی کو سناؤ ابو بکر کی گواہی دینے والا اس کا اللہ ہے. میں گواہی دیتا ہوں. اس یہودی نے مجھے فقیر کہا, میرے فقیر نے اس کے منہ میں تھپڑ مارا. ساری محبتوں سے پہلی محبت اس کے لیے اللہ عز و جل. ابو بکر کو کہا سعد الرحمان, بدر کی جنگ میں بابا 3 مرتبہ تلوار اٹھائی تھی اور تینوں مرتبہ آپ کا چہرہ نظر آیا تھا. میں نے اپنی تلوار کو روک دیا. میں نے کہا میرا بابا ہے, میرا والد ہے, اس کا حق ہے, اس کے حقوق ہے, اس کی عزت اور احترام ہے, میں تلوار نہیں چلاتا. بابا آپ کی خوش قسمتی ہے, 3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا, تلوار نہیں چلائی. ابو بکر کہتے ہیں بیٹا خوش قسمتی تو یہی ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ نہیں. میری خوش قسمتی نہیں کہ میں تیری تلوار کے نیچے 3 مرتبہ آیا اور بات سمجھ کے تو نے معاف کر دیا. خوش قسمتی تیری ہے کہ تو میری تلوار کے نیچے 1 مرتبہ بھی نہیں آیا. اور اگر آ جاتا تو یہ نہ دیکھتا لخت جگر ہے, یہ دیکھتا اس اللہ کا دشمن ہے, اللہ کا گستاخ ہے. میں اللہ کے دشمن کی گردن کو کاٹ ڈالتا, بیٹے کے رشتے کو بھول جاتا. سب سے بڑی محبت کے قابل اللہ. جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک ہے, میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. آپ اپنے گھر کے اندر دسترخوان لگاؤ, اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے کرتا ہوں. گھر کے اندر دسترخوان لگاؤ, اپنے ابا جان کو اپنے گھر دعوت میں بلاؤ, چچا کو بلاؤ, اور جو آپ کے خاندان کا سب سے بڑا دشمن ہو اس کو بھی لا کر بٹھا لو. ابا جان پھپکی دیں گے نا, سینے سے لگائیں گے, خوش ہو جائیں گے آپ سے. بڑا تیر مارا جوانہ, بڑا کام کی گئی جو وہ دشمن کو ریٹ اکٹھا کرتا. ٹھیک کیا, یا دوبارہ زندگی بھر وہ آپ کے منہ بابا نہیں لگے گا. تجھے اتنا بھی نہیں پتا کہ یہ میرا دشمن ہے, تجھے لے کر میرے گھر آ گیا. اب جو اللہ کو بھی سجدہ کرے گا اللہ کو بھی کرے, اللہ سے مدد مانگے, خیر سے بھی مانگے, اللہ کے سامنے بھی سوالی بنے, اور ایسا ہی سوالی کسی اور کے سامنے بھی بنے. اللہ کے لیے بھی قربانیاں کرے اور غیروں کے لیے بھی قربانیاں کرے. بتاؤ کہ یہ اللہ کا دشمن نہیں ہے, یہ اللہ کا دشمن ہے. جب آپ اس اللہ کے دشمن سے محبت کرو گے تو آپ کی محبت اللہ کے ہاں کم ہوگی یا بڑھے گی؟ مواہی میں ہوا کرتا ہے, کائنات سے ٹکر لے سکتا ہے, رب کو ناراض. اسی لیے ایک صحابی جب مسلمان ہوئے, ماں نے کہا میں بھی ریت میں لیٹوں گی, ایڑیاں رگڑوں گی اور رگڑ رگڑ کے مر جاؤں گی, یا تو اس دین کو چھوڑ دے, لا الہ الا اللہ کو چھوڑ دے, یا پھر مجھے مروا لے. لوگ کہا کریں گے ماں کا قاتل جا رہا ہے. کہنے لگے ماں تو ایک ہے, کاش تو ایک نہ ہوتی, 1000 ہوتی, 100 ماں کے پیٹ سے میں جنم ہوا لیا ہوتا. ماں ساریوں کو ایڑیے رگڑوا کے مروا لیتا, اپنے رب کی سچی توحید کو کبھی بھی نہ چھوڑتا. وہ اللہ اس سے تعلق لگائیے, ساری کائنات اس کی محتاج ہے, وہ کسی کا محتاج. اب دیکھو کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ. نبی سے پیارا نہ ہے, نہ ہو سکتا ہے, نہ آ سکتا ہے. کائنات میں سب سے حسین و جمیل, سب سے زیادہ عزت کے لائق و قابل. حسان کہتے ہیں اپنے سامنے بٹھا کر, خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ دنیا کے ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے, یوں لگتا ہے جیسے آپ کہتے رہے اللہ مجھے یوں بنانا, اللہ ویسے بنانا. دنیا کی کوئی آنکھ نہیں جس نے آپ سے زیادہ حسین دیکھا ہو. کوئی آنکھ دیکھے کیسے, کوئی ماں نہیں جس نے آپ سے پیارا بھی جانا ہو. اتنی حسین ہستی, لیکن اللہ عز و جل اپنے اس نبی سے کیا کہوا رہا ہے؟ قرآن سنیے, قل اے نبی کہہ دیجیے, قیامت تک کے لیے لوگوں کو سنا دیجیے, لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. لوگوں کو سنائیے قیامت تک کے لیے رہنے والا قرآن. لوگوں مولوی اللہ کی بات نہیں سناتا. ہمارے ہاں آؤ گے, آپ کو سننے کے لیے 2 باتیں ملیں گی. عرش والے نے یہ کہا, مدینے والے نے یہ کہا, تیسری کو ہم جانتے ہیں, پوچھتے ہیں اللہ کو, پوچھتے ہیں مدینے والے کو. باقی سارے جھنجھٹوں سے ہم آزاد ہو چکے ہیں. ہم سمپل سیدھے سادے مسلمان ہیں, نہ بریلوی ہیں, نہ دیوبندی ہے, نہ صوفی ہے, نہ واپی ہے, نہ چشتی ہے, نہ قادری ہے, نہ رضوی ہے, نہ نوری ہے, نہ سور وردی ہے, نہ فردی ہے, نہ بغیر وردی ہے. ہم کیا ہیں؟ ادھر حکم محمد ہے, ادھر گردن چکی ہے. ہمارا دین ایمان کیا ہے؟ ابن مسعود کا وہ فیل ہمارا دین و ایمان ہے. اللہ کے نبی نے ایک صحابی کو اٹھے ہوئے دیکھا, جمعے کے دور کا, بیٹھ جاؤ. ابن مسعود جوتیوں کی جگہ پر وہی بیٹھ گئے.
کہا عبداللہ تجھے تو نہیں کہا بیٹھی سب، تو کیوں بیٹھ گیا؟ کہا آقا کانوں میں آواز آئی تھی بیٹھ جاؤں، محمد کی آواز سن کے پھر کھڑا کہتے رہ جاؤں۔